بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک کی فضیلت۔ حضرت ابو عباس احمد بن منصور رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ سر پر موتیوں کا تاج سجائے جنتی لباس میں ملبوس شیراز کی جامع مسجد کے محراب میں کھڑے ہیں۔ خواب دیکھنے والے نے عرض کیا، ما فعل اللہ بیک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میں کثرت سے درود شریف پڑھا کرتا تھا، یہی عمل کام آ گیا۔ اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے تاج پہنا کر داخلہ جنت فرمایا۔ سبحان اللہ۔ ہر درد کی دعا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ بیان سننے کی نیتیں۔ حدیث پاک میں ہے، اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کروا دیتی ہے۔ تو اچھی نیتیں سنتے ہیں، کون سی ہیں؟ عاشقان رسول، اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ مثلا نیت کیجیے، رضا الہی کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد کرنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ تمہاری توبہ مقبول ہے۔ مشہور صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز عشاء پڑھ کر واپس جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے آپ کو پوری طرح ڈھانپے ہوئے راستے کے کنارے کھڑی ہے۔ اس نے مجھے پکار کر کہا، اے ابو ہریرہ، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ میں نے اس سے گناہ کی تفصیل پوچھی۔ اس نے بتایا تو میں نے کہا، تو ہلاک ہوئی اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی توبہ کی امید رکھتی ہے؟ اللہ پاک کی قسم، تیرے لیے کوئی توبہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خاتون نے جیسے ہی میری بات سنی تو اس پر ندامت اور شرمندگی کا غلبہ ہوا۔ وہ بہت زیادہ کانپنے لگی اور کانپتے کانپتے بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں اپنے راستے چلا گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ پاک کے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھے بغیر یہ حکم سنا دیا۔ چنانچہ صبح ہوئی تو میں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بات سنی تو فرمایا، اے ابو ہریرہ، خود بھی ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی ہلاکت میں ڈالا۔ کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ ترجمہ کنز ایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آیت کریمہ اور پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان سنا تو آپ کو احساس ہوا کہ میں نے غلط مسئلہ بتا دیا ہے۔ آپ پر یہ احساس اتنا غالب آیا کہ آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں آواز لگانے لگے۔ ایک عورت نے رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ عورت کون ہے؟ آپ سارا دن اسی طرح صدائیں لگاتے رہے، یہاں تک کہ جب رات ہوئی تو وہ عورت مجھے کل والی جگہ پر کھڑی ملی۔ میں نے اسے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنایا اور بتایا کہ بے شک تمہارے لیے توبہ ہے، یعنی اللہ پاک بڑا غفار ہے، تم توبہ کرو تو اللہ پاک قبول فرمائے گا۔ یہ سنتے ہی خاتون خوش ہو گئی اور مارے خوشی کے اس نے کہا، میرا ایک باغ ہے، میں اپنے گناہ کے کفارے میں وہ باغ راہ خدا میں صدقہ کرتی ہوں۔ درد دل کر مجھ کو عطا یا رب، دے مرد میرے درد کی دوا یا رب، لاج رکھ لے گناہگاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب۔